ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 178 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت شریفہ کے پہلے لفظی ترجمے کو دیکھ لیں، ترجمہ کر لیں، اس کے بعد اس کے احکام کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتبہ، دیکھو کتبہ یعنی لکھا، اس نے لکھا، لیکن جب وہ کتبہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے مجہول، لکھا گیا، تو لفظی ترجمہ ہو گیا کتبہ کا، لکھا گیا۔ لیکن جب احکام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حکم کے ساتھ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ فرض ہے ایمان والوں پر۔ تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا علیکم، تم پر، القصاص، قصاص کا مطلب ہوتا بدلہ، فرض کیا گیا تم پر بدلہ، فی القتلى، مقتول کے بارے میں۔ مقتول جس کو قتل کر دیا گیا، کہیں پر کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا۔ ہماری اس اللہ کی کتاب میں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس میں سارے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ تعزیراتی حکم ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا قصاص، بدلہ لیا جائے گا اس مقتول کے بارے میں۔ کیسے بدلہ لیں گے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ حر کہتے ہیں آزاد کو۔ ہم نے کل کی کلاس میں آپ کو بتایا تھا غلام کس کو کہتے ہیں۔ غلام کے مقابلے میں جو شخص ہوتا ہے وہ آزاد کہلاتا ہے۔ تو حر کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ آزاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ مطلب جو قاتل ہے اسی کو قتل کی، اسی سے قصاص لیا جائے گا، اس کے بدلے کسی اور سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ فمن عفی، پھر جو عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، عین کے پیش کے ساتھ، پھر مجہول ہے وہ، پھر جو معاف کر دیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کوئی چیز، کچھ بھی، فاتباع پھر پیروی کی جائے، بالمعروف بھلے طریقے سے، واداء اور ادا کر دیا جائے، الیہ اسے، باحسان احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ ذالک یہ، تخفیف من ربکم ورحمہ، تخفیف یعنی آسانی، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پھر جو حد سے بڑھے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لفظی ترجمہ پھر سے ایک بار دیکھو کیونکہ آیت تھوڑی سی بڑی ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتول کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جو معاف کر دیا جائے اسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، پھر پیروی کرنا بھلے طریقے سے اور ادا کرنا اسے احسان کے ساتھ۔ یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد
پھر اس کے لیے عذاب دردناک۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا قصاص مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جو معاف کر دیا جائے اسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، پھر پیروی کرنا بھلائی کے ساتھ اور ادا کرنا اسے احسان یا نیکی کے ساتھ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ پھر جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد اس کے لیے عذاب دردناک۔ چلو کون ترجمہ کرے گا بھائی اس کا؟ چلیے ترجمہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر الحر آپ نے پہلے الحرہ نہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کیا گیا ہے تم پر بدلہ قتل کا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جو معاف کر دے اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو اور پیروی کرے بھلائی کے ساتھ اور ادا کرے اس کی طرف سے احسان یا اچھائی، تو یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ پھر جو حد سے زیادہ بڑھ جائے بعد اس کے تو اس کے لیے ہے سخت عذاب۔ سخت عذاب، عذاب علیم، کون سا؟ دردناک عذاب۔ ہاں دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ جی اور کوئی صاحب کریں ترجمہ؟ وہ گئے وہاں پہ بھی دعوت ہے ان کو سمجھی کیا؟ مائک بند کر کے دعوت کا پروگرام مائک بند کر کے بناؤ بھائی۔ کیا مائک بند کرو جی، کون ہے بند کر یہاں سے مائک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کو فرض کیا گیا رسول کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جو معاف کر دیا جائے اس کے لیے اس سے بھائی کی طرف سے، پھر پیروی کرنا، پھر پیروی کرے بھلے طریقے، ٹھیک ہے، اور ادا کر دیا جائے اسے احسان کے ساتھ۔ ہاں یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ پھر جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چلیے بچیوں میں سے کوئی کرو بیٹا اس کا ترجمہ۔ لوگ ایمان لائے، فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے بارے میں، غلام کے بدلے آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، پھر اتباع کرے بھلے طریقے سے اور ادا کرے اسے احسان کے ساتھ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ پھر جو زیادتی کرے بعد اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ۔ اب یہ اس کے احکام کو سمجھ لیں، اس لیے کہ فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان کے بارے میں تم کو لگ رہا ہے کیا ہے یہ؟ دیکھو یہ دین جو ہے یہ دین فطرت ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ اس میں جو انصاف کے تقاضے جیسے پورے کیے گئے ہیں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو ظاہر ہے کہ جس خاندان کا آدمی قتل کیا گیا اس خاندان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ بھئی
ایک عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہو گئے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب جس شخص نے اس کو قتل کیا ہے وہ قاتل، اور جس کو قتل کیا گیا اس کو مقتول کہتے ہیں۔ تو اس مقتول کے بدلے میں، یعنی جس خاندان کا آدمی قتل کیا گیا ہے، اس خاندان کو اسلام نے 2 حق دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے فرمایا قصاص فرض کیا گیا، بدلہ فرض ہے۔ یہ فرض ایسا کہ اگر اس کے خاندان کے لوگ کہیں کہ بھئی جس شخص نے ہمارے گھر کے آدمی کو مارا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس قتل کا ثبوت بھی مل جائے، ایسا نہیں کسی کے بولنے سے قتل کر دیں، ہوا میں نہیں ہوتا، باقاعدہ اس کے اوپر ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ ثابت ہو گیا کہ اس آدمی نے قتل کیا ہے، اب اس کے خاندان کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے گھر کے آدمی کو جیسے اس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کر دیں۔ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوگی اس آدمی کو قتل کر دینا۔ تو ایک تو یہ شکل ہوئی، ایک دوسری شکل بھی ہے، وہ یہ کہ یہ خاندان کے لوگ کو دل میں یہ خیال آئے کہ ہمارے گھر کا ایک آدمی مر گیا اور اس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان ہل گیا، متاثر ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح یہ آدمی کو جب ہمارے کہنے پہ قتل کیا جائے گا، حق تو ہے ہم کو کہ ہم اس کو قتل کروا دیں، لیکن ہمارے کہنے پر جب اس کو قتل کرے گی حکومت تو اس کے نتیجے میں اس کا خاندان بھی اسی طرح متاثر ہوگا جیسے ہمارا خاندان ہوا ہے۔ تو ایسا کیوں نہ کریں کہ بجائے اس کو قتل کروانے کے اس سے کچھ جرمانہ لے لیا جائے۔ یہ جرمانہ جو ہے اس کو شریعت کے زبان میں کہتے ہیں دیت، خون بہا، یا انگریزی میں بلڈ کمپنسیشن، بلڈ کمپنسیشن۔ اور شریعت نے جو اس کو مقرر کیا ہے وہ 50 لاکھ روپے کے برابر ہے اماؤنٹ۔ وہ جانوروں میں اگر اونٹ ہو تو اتنے اونٹ کی قیمت، گائے ہو تو اتنے گائے کی قیمت، بکریاں ہو تو اتنی بکریوں کی قیمت، اس پر اس کو مقرر کیا کہ اتنا اماؤنٹ جو ہے یہ اس کا خون بہا ہے۔ اب اگر یہ خاندان چاہے تو اس آدمی سے یعنی قاتل سے اس کا خون بہا یا دیت لے سکتا ہے، اور اس دیت کے دینے کے بعد اب جب دیت کا اماؤنٹ لیا جائے گا تو کس کا ہوگا؟ یہ مرنے والے کے جو وارث ہیں جن میں اس کا ترکہ تقسیم ہونا تھا، انہی کے درمیان اسی حساب سے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ 2 حق ہیں، یا تو قاتل کو قتل کروا دے، وہ خاندان کی طرف سے مطالبہ کیا جائے جس کا آدمی قتل ہوا ہے، یا تو اس سے دیت لے کر یا خون بہا بلڈ کمپنسیشن لے کر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہ حکم ہے۔ اب اس وقت یہ تھا جب یہ نزول قرآن کے پہلے کا زمانہ جو تھا جاہلیت کا تھا، کوئی قانون نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کسی غلام نے کسی آدمی کو قتل کر دیا دوسرے قبیلے کے، تو وہ قبیلے والے کیا بولتے تھے، تمہارے غلام نے قتل کیا تو کیا ہوا، ہمارا جو آدمی مارا گیا وہ تو بہت عزت دار تھا نا، آزاد آدمی تھا، تو ہم اس آزاد کے بدلے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ ارے ایسا کیسا، جو قاتل ہے اس کو قتل کرو۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوا کہ کسی عورت نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، ایسا بھی ہوتا تھا، یا کبھی کسی آدمی نے کسی عورت کو قتل کر دیا۔ تو قانونی قصاص جو ہے اس میں جس نے قتل کیا ہے وہ مجرم ہے، اسی کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے بدلے کسی اور کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس مضمون کو ذہن میں رکھ کر کہ ایک تو قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے اس خاندان کے کہنے پر جس خاندان کا آدمی قتل کیا گیا ہے اس کے کہنے پر، اور یا تو اگر اس خاندان کے لوگ راضی ہوں تو اس سے بلڈ کمپنسیشن یا دیت لی جا سکتی ہے، اور جب ایک بار دیت لے لی جائے گی تو وہ قاتل جو ہے اس کو آزاد کر دیا جائے گا اس دیت کے بدلے میں۔ اب دیکھیے اس آیت کو اب آسانی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا قصاص مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تو پیروی کرے بھلائی کے ساتھ اور ادا کرے اسے احسان کے ساتھ۔ انہیں معاف کر دیا گیا، کیا ہوا
کہ بھئی معاف کر جان رہو، اس کو مت قتل کرو، اس کے بدلے دیت لے لو۔ تو یہ جو اس نے کیا، جب ایسا طے ہو گیا تو اتباع بالمعروف، بھلے طریقے پر اس بات کی پیروی کرو، اس بات کو پورا کرو، اختتام تک پہنچاؤ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور بھلے طریقے سے اس کو ادا کر دو۔ یہ نہیں کہ طے کر لیا اور اس کو ادا ہی نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں، جو طے ہوا اس میں بھلائی کے ساتھ اس کو طے کر دو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم فرما سکتے تھے، نہیں قتل کا بدلہ قتل ہوگا، لیکن چونکہ تمہاری ضرورتیں اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ مہربانی والا قانون بھی اس میں رکھا ہے کہ اگر خاندان چاہے تو قاتل کو قتل کر دیا جائے، اور اگر خاندان چاہے تو اس قاتل کے بدلے کوئی دیت اور کوئی رقم لے کر وہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے حقوق کس کو ہوں گے؟ حکومت کو اس میں کوئی حق نہیں رہتا۔ ہمارے یہاں کے قانون میں سارا رول جو رہتا ہے وہ حکومت وقت کا رہتا ہے، یہاں پر سارا رول جو رہے گا وہ مقتول کے خاندان کا رہے گا۔ یہ نقصان اس کا ہوا نا، نقصان اس خاندان کا ہوا، اس لیے پورا رول جو ہوگا، مدعی جو ہوگا وہ خاندان ہوگا جس کا آدمی قتل کیا گیا، اور مدعا علیہ وہ شخص ہوگا جس نے قتل کیا جو قاتل ہے۔ یہ دونوں میں معاملہ چلے گا۔ تو یہ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے، یہ بھی خون بہا لے لیا 50 لاکھ روپیہ، 80 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ، ٹھیک ہے، لے لیا اور چھوڑ دیا اس کو، اور اس کے بعد پھر اور اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، ہرگز نہیں۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب العلیم، اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہ مقتول کا قصاص کا قانون تھا، اس کی ایک آیت تھی۔ اگلی آیت دیکھو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا بولیے بات پوچھنے کی تھی، ہاں یہ دیت کا تعین کس طرح ہوگا؟ ہاں، دیت کا یہ جو دیت مقرر کی جائے گی، طے ہے، طے مقرر کی جائے گی، نہیں مقرر کی گئی ہے۔ جیسے 100 اونٹ، سمجھا آپ؟ اچھا، ہاں 100 اونٹ، اور اونٹ کے بدلے اگر گائے ہو تو وہ اتنی ہے، اور بکری ہو تو اتنی، اس کی مقدار طے ہے۔ تو دیت جو ہوگی، جیسے آج کے دور میں اگر 100 اونٹ لگا دیے، اور یہ اونٹ بولے تو ایسے مریل وریل نہیں، اچھے والے جو عرب میں اپنے سرخ آنکھوں والے اور زبردست اونٹ ہوتے ہیں، جس کی قیمت جو رہتی ہے وہ لاکھوں میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں۔ اب مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا ایک اونٹ اگر ہم نے سمجھ لیا تو 100 اونٹ کا مطلب 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ مقدار طے نہیں کی جائے گی، بلکہ طے ہے شریعت میں، آپ سمجھے؟ اب یہ ہے کہ سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر اگر یہ خاندان چاہے تو اس میں کمی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اس کو طے نہیں کرنا بلکہ طے ہے وہ۔ چلیے، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے اس قانون قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ کر زندگی گزارو۔ اے عقل والو، بظاہر ہے کیسا قانون ہے، قتل کے بدلے قتل، بہت چلاتے ہیں، لیکن قرآن فرما رہا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس قانون قصاص کی برکت سے آج اتنا امن و امان ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے تو کوئی بھی کسی پر بھی ہاتھ ڈال دیتا، لیکن اس قانون نے آدمی کو پکڑ کے رکھا ہے کہ آج اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو کل میں بھی نہیں بچوں گا، میری بھی گردن مار دی جائے گی۔ اس ڈر سے آدمی جو ہے دوسرے کے اوپر دست درازی نہیں کر رہا ہے، اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے اس قانون قصاص میں حیات، زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ سکو۔ یہاں بچ سکو کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری زندگی کی حفاظت جو ہے اس قانون قصاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ قانون شریعت کا نہ ہوتا تو پھر یہاں پر امن و امان نام کی کوئی بھی کسی کی گردن مار دیتا۔ تو اور تمہارے لیے قانون قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ سکو۔ چلو بھائی ترجمہ کرو اس کا، ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے اس قانون
قصاص میں زندگی ہے اے اپنے والوں تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم بچ سکو. یہاں پر تتقون کا ترجمہ حضرت بچ سکو، تاکہ تم لوگ بچو. یا اولی الالباب، دیکھو اولی الالباب، اولی والا اولی اولا جو ہے یہ مطلب ہوتا والا، اور الباب اولی الالباب جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا عقل والے. اور یہ عقل والے جو ہے قرآن شریف نے اہل ایمان کو کہا ہے کہ ایمان والے ہی کو عقل ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. جو اپنے رب کو نہ پہچانے اس سے بے عقلا کون ہو سکتا ہے؟ بظاہر کیا ہے، اس سے بحث نہیں. اتنا بے عقلا ہے کہ کھاتا جس کا دیا ہوا ہے اسی کو نہیں پہچانتا، اس سے بلکہ کوئی بیوقوف اور نادان ہو سکتا ہے. اس لیے یا اولی الالباب اے عقل والو. جی اور صاحب کو ترجمہ کریں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی اے عقل والوں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. بس کوتبہ علیکم اذا حضر، معاف کیجیے بچیوں میں سے کوئی ترجمہ کر لو بھائی. تمہارے لیے قانون قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں تاکہ تم بچ سکو. بہت اچھے بیٹا. کوتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کوتبہ پھر میں نے فرض کیا گیا تم پر. کوتبہ جب آئے گا حکم کے ساتھ اس کا ہم ترجمہ کریں فرض کیا. فرض کیا گیا تم پر اذا حضر، جب موجود ہو. حاضر لفظ ہم جو بولتے ہیں وہی لفظ ہے. جب موجود ہو. احدکم، احد یعنی ایک، کم یعنی تم، احدکم تم میں کسی ایک کی. حاضر ہو جائے، موجود ہو تم میں سے کسی ایک کی موت. ان اگر ترکا اس نے چھوڑا، خیر، یہاں خیر سے مراد جو ہے اس کا ترجمہ ہے مال. ویسے خیر کا ترجمہ عام طور سے ہوتا ہے بھلائی، نیکی، لیکن یہاں پر خیر کا ترجمہ مال. اس لیے کہ آگے حکم جو فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے چھوڑا مال، وصیت للوالدین، وصیت کرنا ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ یا بھلے طریقے پر، حقا علی المتقین حق ہے پرہیزگاروں پر. پھر سے دیکھو، فرض کیا گیا تم پر جب موجود ہو تم میں سے کسی کی موت، اگر وہ چھوڑ رہا ہو مال، وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. یہ لفظی ترجمہ. اب اس کو آپ محاورتی ترجمے، دیکھو لفظی ترجمہ ہوتا ہے ہر لفظ کا ہم نے معنی بتا دیا، اس کے بعد محاورتی ترجمہ اس کا مفہوم نکل کے آئے اس طریقے سے کہ کوئی لفظ جو عربی عبارت میں آیا ہے، آیت میں ہے، وہ چھوٹنے نہ پائے. اس کا ترجمہ ہم محاورے کے اس پہ اگر کرنا چاہیں تو جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو فرض کیا گیا، اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس پر فرض کیا گیا ہے وصیت کرنا اس کے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر. یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. پھر سے دیکھیے، فرض کیا گیا تم پر جب پہنچے تم میں سے کسی کی موت، اگر وہ چھوڑ رہا ہو مال تو وصیت کرنا والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ حق ہے پرہیزگاروں پر. چلیے ترجمہ کر لیجئے، پھر اس آیت کا بھی مفہوم بتا دیتے ہیں. ترجمہ جلدی سے کوئی شروع کرو نا، پھر شروع کرتے دو تین ایک ساتھ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذ حضر از نہیں ہے بابا، ایزا ہاں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. فرض کیا گیا تم پر جب پہنچے کسی ایک کی موت، تم کسی ایک کی کوئی ایک کی موت، تو
वो छोड़ जाए माल, तो उसे वसीयत करना चाहिए अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से। यही हक है परहेजगारों का। अब इसमें देखिए बीच में एक लफ्ज़ है इन ताराका। ये ताराका जो है फ़ाला के बदल पर है। जैसे फ़ाला उसने किया, ताराका उसने छोड़ा। तो इसका तर्जुमा अगर उसने छोड़ा, यानी मरने वाले ने, जिसकी मौत का वक्त आ गया, अगर उसने छोड़ा माल, इन ताराका खैरन लिल वसिया, अगर उसने माल छोड़ा तो वसीयत करना। माल ही नहीं है, कुछ है नहीं, तो वसीयत किस चीज़ की करेगा? वसीयत मरने वाला अगर साहब माल है तो वसीयत करेगा वो। चलो और करो तर्जुमा। अरे रागिब साहब हैं कि नहीं भाई? अजमल साहब, ओ अजमल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करो तर्जुमा। फर्ज किया तुम पर जब तुम में से किसी एक की मौत आने लगे, अगर वो छोड़े माल तो उस पर तो वसीयत करना वालिदैन के वास्ते उसने और कराबतदारों के वास्ते दस्तूर के मुवाफिक ये हक है ऊपर मुत्तकी होते। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलो लेडीज़ में से कोई कर लो, बच्चियों में से कोई करो। फर्ज किया गया जब आए तुम में से किसी एक को मौत, अगर छोड़े कोई माल तो वसीयत करे वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक। ये हक है परहेजगारों के लिए। देखो कुरान शरीफ के अहकाम जो हैं ये बतदरीज एक के बाद एक नाजिल हुए, और कई अहकाम कुरान पाक के ऐसे हैं जो शुरू में कुछ नाजिल हुए, कुछ दिनों के लिए अल्लाह ने उसको नाजिल फरमाया था और फिर बाद में उसको बदलना अल्लाह की मर्ज़ी थी। जैसे आप देखिए, जब हम तहवील क़िबला की आयतें पढ़ रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह ने मस्जिद हराम को क़िबला नहीं बनाया था उस वक्त तक किधर रुक करके नमाज़ पढ़ रहे थे? मस्जिद अक़सा की तरफ। तो वो भी तो अल्लाह के हुक्म से था ना। कब तक पढ़ना था? जब तक अल्लाह की मर्ज़ी थी। फिर अल्लाह ने हुक्म को बदल लिया। अल्लाह है वो आका है, मालिक है, उसको इख्तियार है, वो जब जो हुक्म चाहे दे सकता है। ये आयतें कि अगर कोई आदमी मौत के करीब है और वो माल छोड़ रहा है तो उसको चाहिए कि उसके माल में से उसके माँ बाप का कितना होगा, उसके दूसरे रिश्तेदारों का कितना होगा, ये वसीयत कर जाए। अभी का ये हुक्म इस आयत शरीफा में। लेकिन इसके बाद जब सूरतुन निसा को अल्लाह ने नाज़िल फरमाया तो सूरतुन निसा में अल्लाह ने हर मरने वाले के माल को उसके वारिसों के दरमियान तकसीम फरमा दी। अल्लाह ने हर वारिस का हिस्सा मुकर्रर कर दिया कि एक आदमी जब मरता है और मरते वक्त जो कुछ माल छोड़ता है आँख बंद होते वक्त उसकी, तो उसके बाद उसके माँ बाप, उसकी बीवी, उसके बेटे बेटी, ये जो बचते हैं इन लोगों को कितना कितना हिस्सा देना है, ये सूरह निसा में तय कर दिया। अब जब वो हुक्म नाजिल हो गया कि अल्लाह ने ख़ुद से मरने वाले की मीरास को तकसीम फरमा दिया, तो अब ये हुक्म नाफिज नहीं होगा। ये हुक्म कब तक था, कब तक के लिए था? जब तक अल्लाह ने सूरह निसा का वो हुक्म नहीं नाजिल फरमाया जहाँ अल्लाह ने ख़ुद मीरास को तकसीम फरमा दिया। अल्लाह ने मीरास को तकसीम फरमा दिया कि एक शख्स, एक मर्द या एक औरत की जब वफ़ात होती है तो उसकी वफ़ात के बाद जो लोग उसके बाद बचते हैं उसमें से किसको कितना हिस्सा देना है ये तय है। तो उस हुक्म के नाजिल होने तक ये हुक्म था, और जब वो हुक्म नाजिल हो गया तो अब अगर कोई आदमी अपने किसी वारिस के लिए वसीयत करना चाहे कि भाई मेरे बाद मेरी बीवी को इतना दे देना, मेरे बेटे को इतना दे देना, जायज़ ही नहीं है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اب اگر وصیت کرنا ہے تو ان لوگوں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جس کا تمہاری وراثت میں حق نہیں ہے، جس کا تمہاری وراثت میں حق نہیں ہے۔ یہ جن کا اللہ نے طے کر دیا ان کو تو کوئی اس سے ہٹا ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہر انسان کو اپنی زندگی میں اپنے مال کے 1/3 مال کی وصیت کی اجازت ہے، لیکن یہ وصیت ان لوگوں کے لیے کی جائے گی جس کا حق میرے مرنے کے بعد میرے مال میں نہیں لگتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اب وصیت کی جا سکتی ہے تو نمبر 1 وہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، اس کو اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کیا اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ دوسرا، وصیت جس کے لیے کی جائے گی وہ 1/3 مال کے اندر ہی کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ 1/3، جیسے ایک آدمی 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مر رہا ہے تو وہ 1 لاکھ کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے، تو ان وارثوں میں تقسیم کرنے کے پہلے اس کی وصیت کو پہلے پورا کر دیں گے اور بعد، لیکن 3 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہے، 1.5 لاکھ کی وصیت کر کے جا رہا ہے تو وصیت صرف 1/3 تک ہے، 1 لاکھ پر وصیت لاگو ہوگی، 2 لاکھ اس کے وارثوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ تو یہ آیت شریفہ کے بارے میں سمجھ لو کہ یہ آیت کا حکم اس وقت تک تھا جب تک سورہ النساء کا حکم نازل نہیں ہوا، جس میں اللہ عز و جل نے خود اپنے مرنے والے کی میراث کو تقسیم فرما دیا۔ آج یہ آیت نمبر 180 ہے، 180 آسانی سے یاد بھی رہ جائے گی انشاءاللہ کہ آیت نمبر 180 تک ہوا ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں جو ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں لیں گے۔ آج جمعرات یعنی جمعے کی رات، جمعہ رات کا مطلب کیا ہے؟ جمعے کی رات لگ گئی ہے، تو جمعے کے احکام جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، جو ہمیشہ آپ کو میں یاد دلاتا رہتا ہوں الحمدللہ کہ اپنی باقاعدہ تلاوت کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت بھی ہو، سورہ دخان کی تلاوت ہو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو، اور کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف، کوئی 500 بار پڑھتا ہے، 1000 بار پڑھتا ہے، اس کو مبارک ہو، بہت بہتر ہے۔ یہ کم سے کم جو ہے وہ 300 مرتبہ تو پڑھنے کا آدمی اس کو اپنے، اور دعاؤں کا خاص اہتمام مردوں کے لیے، جو اوقات میں نے بتایا خطبے کے درمیان کا وقت جو ہے اس میں، اور اس کے بعد خواتین جو ہیں وہ پورے دن میں جب چاہیں، لیکن بطور خاص جو آخری ساعتیں ہوتی ہیں، یعنی آخری وقت جو مغرب کے قریب کا آپ 20-25 منٹ سمجھ لیجئے، وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص وقت ہے۔ دعا کے لیے آداب میں کہ آدمی باوضو قبلہ رو ہو کے بیٹھے دعا کرے، یہ تو بہت بہتر طریقہ ہے، لیکن ہمیشہ آدمی کو اس کی فرصت نہیں رہتی، کام کاج میں لگ کے بھی اپنی زبان سے اللہ سے وہ دعا مانگ سکتا ہے، اس لیے کہ دعا نام ہے اپنے رب سے بھیک مانگنے کا۔ اس کا بہتر طریقہ وہی ہے کہ آدمی باادب ہو، دوزانو ہو، بیٹھے اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے فقیروں کی طرح پھیلائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہے، آدمی کہیں مصروف ہے، تو اپنی مصروفیت کے دوران بھی وہ اپنے اللہ کی طرف راغب ہو کر اس سے اپنے سوال اور اپنی درخواستیں پیش کر سکتا ہے۔ اور دعا کے آداب میں ایک اہم ادب یہ ہے کہ دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جو دعا مانگی جائے اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ میری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔